بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 398 اور آج پہلی قسط ہے اس کی۔ یہ سبجیکٹ نیا سبجیکٹ ہے اور صفحہ نمبر ہے 434 اور ہیڈنگ ہے غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات، اور اس کا سب ہیڈنگ ہے پہلے والا سلام بن ابی الحقیق کا قتل۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 ویلاگ پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق المختوم رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا؟ وہ خود فراخی افلاک میں ہے خاروں زبوں، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ وی لاگ نمبر ہے 398، پہلی قسط ہے غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات، اور اس کا سب ہیڈنگ ہے پہلا سلام بن ابی الحقیق کا قتل۔ سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کے ان اکابر مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور رسد سے ان کی امداد کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی پہنچاتا تھا، اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو بنو خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دیں، اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دی، لیکن تاکید فرمائی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا۔ یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق تھے۔ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا، کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھور ڈنگر لے کر واپس ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔
پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھونٹی پر چابیاں لٹکا دیں۔ دیر بعد جب ہر طرف سکون ہو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے تو میں اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا۔ میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا۔ اس طرح میں اس کے پاس پہنچ گیا، لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا، ابو رافع۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، لہٰذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا، ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا، اس لیے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کون دے گا، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے، زلف محبوب خدا لہرائے گی محشر کے دن۔ خوب یہ کس کی گھٹائیں، خوب یہ کس کی گھٹائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائیں۔